باب نمبر 11، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. حاکم کا دو فریقوں میں صلح کرا دینا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث نمبر 4497۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حمام بن منبہ بہت سی روایات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان نے دوسرے انسان سے اس کی جاگیر یعنی زمین خریدی، تو جس آدمی نے جائیداد یعنی زمین خریدی تھی اسے اس کی زمین سے ایک گڑھا ملا جس میں سونا تھا، تو زمین خریدنے والے نے مالک سے کہا: مجھ سے اپنا سونا لے لیجئے، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی ہے، تجھ سے سونا نہیں خریدا۔ تو زمین بیچنے والے نے کہا: میں نے تمہیں زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب ہی بیچ دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو فیصل مان لیا، تو جس کے پاس دونوں مقدمہ لے کر گئے تھے، اس نے پوچھا: کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا: میرا بیٹا ہے، اور دوسرے نے کہا: میری بیٹی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے کہا: بچے کی بچی سے شادی کر دو اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور صدقہ بھی کر دو۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی احادیث الانبیاء باب، حدیث نمبر 3472۔ انظر التحفہ برقم 14715۔ فائدہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ جس آدمی کو فیصل تسلیم کیا گیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جیسا کہ وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے، اور اختلاف کا سبب یہ ہے کہ خریدار یہ سمجھتا تھا کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے اور ایسی صورت میں زمین کا دفینہ مالک کا ہی ہوتا ہے، اور فروخت کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میں نے زمین بیچ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا ہے، اور اس صورت میں مالک خریدار ہوتا ہے، اس لیے باہمی اختلاف ہو گیا، اور جس کو انہوں نے فیصلہ کے لیے حکم تسلیم کیا تھا اس نے ان کے ورع اور تقوی کو دیکھ کر یہی مناسب خیال کیا کہ اس سے دونوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے، اس لیے اس کو ان کی اولاد کی شادی پر خرچ اور دونوں کو اس سے فائدہ اٹھانے اور صدقہ کرنے کی تلقین کی۔ اس سے ائمہ حجاز امام مالک، شافعی اور احمد نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اگر فریقین حکومتی عدالت کے پاس مقدمہ لے جانے کی بجائے اگر کسی دوسرے انسان کو حکم مان لیں تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا اور حکومتی قاضی اس کو توڑنے کا مجاز نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاضی کی توسین ضروری ہے۔ تکملہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ لیکن امام ابن قدامہ نے لکھا ہے اگر دو انسان کسی کو صحیح حکم تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہی ہے، اور امام شافعی کا ایک قول یہی ہے کہ وہ مطمئن ہو تو نافذ ہوگا وگرنہ نہیں۔ المغنی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 92۔